صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ ابواب تقصیر الصلاۃ، نماز قصر کے جو ابواب ہیں وہ ہم پڑھ رہے ہیں۔ آج اس میں جو باب ہم پڑھیں گے اس کا عنوان ہے کم اقام النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی حجت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر مکہ مکرمہ میں کتنے دن قیام کیا۔ آج کی جو حدیث ہے یہ حدیث حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، 1035 حدیث ہے۔ عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال، فرماتے ہیں قدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم واصحابہ للصبح رابعۃ یلبون بالحج، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ ذوالحج کی 4 تاریخ کی صبح کو تلبیہ پڑھتے ہوئے مکہ مکرمہ آئے۔ فَأَمَرَهُمْ أَن يَجْعَلُوهَا عُمْرَةً إِلَّا مَن مَّعَهُ الْهَدْيُ، تو آپ نے انہیں حکم دیا کہ وہ حج کو عمرہ بنا لیں سوائے ان کے جن کے پاس قربانی کا جانور ہو، یعنی جن کے پاس قربانی کا جانور ہے وہ ایسا نہیں کر سکتے۔ اور باقی جو افراد ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کئی دن پہلے مکہ پہنچ گئے تھے، 8 ذی الحج کو منا کے لیے روانہ ہوتے ہیں، تو 4 دن باقی تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ احرام کھول دیں اور جو افعال عمرہ کیے ہیں، طواف کر لیا اور سعی کر لی، تو اب وہ احرام کھول دیں، اور اس کے بعد جب منا کے لیے روانہ ہوں گے حج کے لیے تو اس دن دوبارہ احرام باندھ دیں۔ یعنی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا، اس کا اصل میں مقصد یہ تھا کہ کفار کی اس بات کی نفی کی جائے۔ وہ کہتے تھے کہ سب سے بدترین گناہ یہ ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ حج کے مہینے میں عمرہ کرے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس رواج کو ختم کرنا چاہتے تھے، اور حج کے مہینے میں عمرہ جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ختم کرنے کے لیے حکم یہ دیا کہ جن کے پاس جانور نہیں ہیں قربانی کے، وہ احرام کھول دیں اور اس جو افعال کیے ہیں ان کو عمرے کے افعال قرار دے دیں۔ تو صحابہ نے ظاہر تھوڑا سا انہیں تردد ہوا کہ اب احرام کھول دیں اور پھر ہم دوبارہ احرام باندھیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات پہ غصہ آیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مجھے پہلے اندازہ ہوتا کہ جو اب مجھے ہو گیا ہے کہ میرے صحابہ اس چیز کو بھی اپنے لیے بھاری سمجھیں گے، تو میں خود ان کو اپنے عمل سے دکھاتا، میں ساتھ قربانی کے جانور نہ لے کے آتا اور حج کو عمرہ میں تبدیل کر دیتا۔ 2 قسم کے حج ہوتے ہیں نا، ایک حج وہ جس میں حاجی جاتا ہے، اس کے پاس قربانی کے جانور ہوتے ہیں، آج کل تو خیر قربانی کے جانور سبھی ظاہر لیتے ہیں، تو لیکن ان کی نیت یہ ہوتی ہے کہ اب ہم جو جا رہے ہیں تو بس ہم حج تک اسی احرام میں رہیں گے۔ جیسے لوگ 10 دن کے لیے حج پہ جاتے ہیں، 8 دن کے لیے جاتے ہیں، تو وہ ایک ہی دفعہ احرام باندھتے ہیں، طواف کرتے ہیں، صحیح کرتے ہیں، اور پھر 1 دن بعد یا 2 دن بعد منا چلے جاتے ہیں۔ اور اگر قیام زیادہ دن کا ہے تو پھر حج کے افعال سے پہلے عمرہ کیا جاتا ہے، احرام کھول دیا جاتا ہے، اور اس کے بعد حج کیا جاتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ رسم جو ہے، یعنی آپ کا مقصد یہ تھا کہ یہ رسم توڑی جائے اور احرام کھول دیے جائیں اور عمرے کو الگ کر دیا جائے، اور جب انہوں نے حج کے لیے جانا ہوگا وہاں سے منا نکلیں گے اور پھر آگے پورا حج کر کے واپس آ کے تو طواف زیارہ جو ہوتا ہے وہ کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر سعی کی جاتی ہے۔ مطلب وہ طواف اور سعی پھر حج کے طواف اور سعی کنسیڈر ہوتے ہیں۔ تو اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع کیا۔ تو لیکن یہاں پہ جو حدیث کا عنوان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں کتنے دن قیام کیا، اصل میں اس عنوان کا مقصد یہ ہے کہ کتنے دن قیام کے ساتھ جو قصر نماز ہے وہ پڑھی جا سکتی ہے۔ تو چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام یہاں پہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ 4 ذی الحج کو آپ مکہ شریف پہنچے اور 8 ذی الحج کو منا کے لیے نکل گئے، اس طرح سے یہ 4 دن بنتے ہیں۔ اب امام مالک اور امام شافعی جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ 4 دن کا قیام جہاں ہوگا وہاں تک تو قصر ہے، اور اگر 4 دن سے زیادہ ہو گئے تو پھر نماز قصر نہیں ہوگی، نماز پوری پڑھنی ہوگی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام 4 دن کا تھا اور آپ نے قصر کی تھی۔ جبکہ امام ابو حنیفہ جو ہیں ان کی جو توجیہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل سفر میں تھے، اور 4 دن جو یہ رہے، اور اس کے بعد جا کے 8 ذی الحج کو جب منا گئے، 9 ذی الحج کو عرفات گئے، 10 سے 13 پھر منا، اور 14 کو واپس آئے اور طواف وداع کیا۔ تو وہ اس سارے کو سفر سمجھتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ 10 دن کا قیام تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ کے اندر۔ بہرحال یہ تھوڑی سب کا جو بنیاد ہے وہ حدیث پہ ہی ہے، اور جس نے جس حدیث کو زیادہ مضبوط سمجھا اس نے اس پہ عمل کیا، یا جس کو جو حدیث پہنچی اس نے اس پہ عمل کیا۔ تو ان کا خیال 4 دن کا اور ان کا 14 دن کا ہے، لیکن یہ ہم پیچھے بات کر چکے ہیں کہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک
15 دن کا قیام ہوگا تو قصر ہوگی، اور اگر 15 سے زیادہ ہو جائے گا تو پھر نماز پوری پڑھنی ہوگی۔ اگلا باب ہے فی کم یقصر الصلاۃ، یعنی کتنی مسافت کی صورت میں نماز قصر کرے گا۔ سمن نبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم و لیلۃ سفرا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ایک رات کے سفر کو پر اطلاق کیا ہے، یعنی قصر کا اطلاق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ایک رات پر کیا ہے۔ وکان ابن عمر و ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہم یقصران و یفطران فی 4 برد، اور ابن عباس اور ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ کیا کرتے تھے کہ نماز قصر کرتے تھے اور روزہ چھوڑ دیتے تھے۔ کتنے فاصلے پہ؟ 4 برد، 4 برد، وہی 16 فرسخا، اور یہ جو 4 برد ہیں یہ 16 فرسخ بنتے ہیں، اور ایک فرسخ جو ہوتا ہے یہ 3 میل کا ہوتا ہے، اس طرح جو فاصلہ بنتا ہے یہ 48 میل بنتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ایک رات پہ اطلاق کیا ہے، اس لیے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر ایک شخص اتنی مسافت طے کرنے کا ارادہ کرے جو ایک دن اور ایک رات میں طے ہو سکے تو کم از کم مدت سفر یہی ہے، اور ایسے شخص پر مسافر کا اطلاق ہوتا ہے۔ ایک دن ایک رات پیدل جو ہے اس سے یہ مراد ہے۔ اچھا، اور اگر فاصلے کی بات ہوتی ہے تو اس کو 16 فرسخ یا 48 میل کہا گیا ہے کہ جو 48 میل سفر کا ارادہ کرے گا تو اس پر مسافر کا اطلاق ہوگا، اور اگر 48 میل سے کم سفر ہے تو سفر کی رخصت سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ تو یعنی کم سے کم سفر جو ہے یہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک 3 دن اور 3 رات کا ہے، اور امام شافعی فرماتے ہیں کہ 1 دن 1 رات، اور امام ابو حنیفہ کہتے ہیں 3 دن 3 رات۔ اچھا، البتہ جو مسافت ہے یعنی یہ جو فاصلہ میلوں میں ہے اس میں سب کی رائے یہ ہے کہ تقریباً 48 میل، یعنی 4 برد 48 میل کے قریب ہوگا، تو یہ سفر جو ہے یہ قصر ہوگا۔ تو بہرحال ان میں اختلاف چل رہے ہیں، صحابہ کے ہم نے ائمہ کرام کے ہم نے پیچھے اس پہ تفصیلی بات کی تھی۔ اگر اس پر مزید تفصیلات مطلوب ہوں تو فقہ کی کتابوں میں دیکھی جا سکتی ہیں۔ یہاں پہ تو چونکہ ہم صرف احادیث پڑھ رہے ہیں تو ہم ان احادیث کی بس ممکن جتنی تشریح ہو سکتی ہے وہی کریں گے۔ فقہ کے مسائل بیان کرنا جو ہے وہ ہمارا مقصد نہیں ہے، تو جتنی باتیں اس کے اندر آ رہی ہیں اتنی جو ہیں ان کو پڑھ لیں، سمجھ لیں، اور اس سے زیادہ تفصیل مطلوب ہے تو ان کو فقہ کی کتابوں سے دیکھ لیں، اور اس کے ساتھ یہ کہ جس کا جو مسلک ہے، جس امام کے مسلک پہ چلتے ہیں اس کے مطابق عمل کر لیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔